اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے، 29، اور ترجمہ یہ ہے: اور اس کے بعد وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور خانہ کعبہ کا قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ حج کے مسائل سے تعلق ہے اس کا، جو اوپر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہ سورہ حج ہے جس کے اندر حج کے بہت سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، حج کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ آئیں لوگ خانہ کعبہ کی طرف آئیں، اور اس میں ان کے لیے بڑے فائدے رکھے گئے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کریں، حج کے ارکان ادا کریں، اور جو قربانیاں کریں اس میں سے خود بھی کھائیں، غریبوں محتاجوں کو کھلائیں، اور اس طرح سے اللہ رب العزت کے لیے والہانہ اور وارفتگی کے ساتھ آئیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، پھر وہ اپنی گندگی کو دور کریں۔ یہاں پر تفث کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مناسک حج ادا کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک سکھائے ہیں، حج کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کو ادا کریں، اور دوسرے معنی تفثهم کے یہ ہیں کہ وہ جو میل کچیل ہو گیا ہے اس کو دور کریں۔ میل کچیل کیا ہے؟ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے، احرام تو اب احرام پہننے کے ساتھ ہی اب اس کے اوپر جب وہ جیسے ہی وہ احرام کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اب اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگانا منع ہے، بال تراشنا، ناخن تراشنا، یہ سب منع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا چلا آ رہا ہے، بال اس کے بڑھے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں ہے، ناخن اس کے بڑھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ آ رہا ہے۔ اور اب جب کہ وہ یہاں پر آ چکا اور وہ مناسک حج ادا کر رہا ہے، حج اس نے کر لیا، اب اس نے جب 10 ذی الحجہ کو، جو یوم النحر کہلاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو جب اس نے جمرہ عقبہ پر جا کر رمی جمار کیا اور کنکریاں مار دیں، تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب وہ ناخن تراش سکتا ہے، اب وہ اپنی گندگی کو دور کرے۔ واضح رہے کہ اس احرام کی ساری پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیوی سے مباشرت ابھی جائز نہیں ہوتی۔ بیوی کے پاس جانا، اس سے مباشرت کرنا، وہ ابھی جائز نہیں ہوتا۔ وہ جب طواف افاضہ کر لے گا، تو جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، جب وہ طواف افاضہ کر لے گا جو حج کا رکن ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پابندی بھی اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ بیوی کے ساتھ میں مباشرت بھی کر سکتا ہے طواف افاضہ کرنے کے بعد۔ اور اگر اس نے وہ نہیں کیا تو پھر اس کا حج مکمل نہیں ہوا ابھی، لہذا طواف افاضہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ چاہے تو احرام کی پابندیاں اس کے اوپر ختم ہو گئی ہیں، چاہے قربانی پہلے کرے پھر احرام کی پابندیاں دور کرے، اور چاہے تو پہلے احرام کھول لے پھر قربانی کر لے، اس میں کوئی حرجہ نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اس نے جو نظریں مانی ہو، صدقے کی، خیرات کی، نیک کام کرنے کی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی، جو بھی اس نے نظریں مانی ہیں وہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس عتیق گھر، عتیق کے معنی آتے ہیں پرانا، اور ایک معنی آتے ہیں آزاد کیا ہوا۔ تو اب ان دونوں کے معنی میں بڑے عجیب معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور ایک تو یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ اور یہ کہ یہ گھر بالکل آزاد ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ آئے یہاں پر انسان اللہ رب العزت کے لیے طواف کرے، اس کے لیے عبادت کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگے، اور اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس کے گھر کا وہ طواف کرے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ زمین پر ہے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ کس قدر تعداد ہے فرشتوں کی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حملۃ العرش ہیں، فرشتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ فرشتے۔ چنانچہ اللہ نے زمین پر خانہ کعبہ کو رکھ دیا ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کا طواف کرے، اللہ کے اس گھر کا طواف کرے، اور یہ مان کے چلے گی گویا کہ وہ عرش کا طواف کر رہا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ اسے مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے. طواف کرنے والوں کو گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے. اور خانہ کعبہ کی بڑی خاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کی نشانیاں بھی خانہ کعبہ کے تعلق سے بڑی بیان کی گئی. خانہ کعبہ کے تعلق سے ایک نشانی تو یہ بیان کی گئی جو بخاری شریف میں ہے، کتاب البیوع میں، ما یذکر فی الاسواق میں، کہ ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا. خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ لشکر چلے گا، لیکن جب وہ بیدہ نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کو سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. ایک لشکر اٹھے گا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ لشکر آ تو جائے گا لیکن خانہ کعبہ پر حملہ کر نہیں پائے گا. مقام بیدہ پر وہ ہوں گے کہ ان سب کو دھنسا دیا جائے گا. قیامت کی جو نشانیاں، جو کتاب الفتن چل رہا ہے، جو فتنوں کا بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا، اور ساری حدیثوں کو اللہ نے چاہا تو وہاں پر پیش کیا جائے گا. بخاری کتاب الحج کے اندر ایک روایت اور بھی ہے کہ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یاجوج وماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج ہوتا رہے گا اور عمرہ ہوتا رہے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے بخاری شریف کتاب الحج کے اندر ایک روایت پیش کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشے کا 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص ہوگا، یخرب الکعبہ، جو کعبے کو ویران کرے گا، یقلعوها حجرن حجرن، اور ایک ایک پتھر اس میں سے نکال لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ٹیڑھے پاؤں والا شخص جو ہے وہ ایک ایک پتھر خانہ کعبہ کا نکال رہا ہے. بہرحال خانہ کعبہ کے تعلق سے یہ حدیثیں موجود ہیں، اور کتاب الفتن جو فتنوں کا بیان چل رہا ہے، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے اندر اس تفصیل کو بیان کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ حج کے مناسک ہیں، اس کا ایک ترجمہ جو تفسیر کا مناسک حج کیا گیا ہے، یہ بھی جان لیں کہ حج کرنا، اور حج ہی نہیں بلکہ ساری عبادتیں اس طریقے پر ادا ہونی چاہیے جس طریقے پر اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو. تو لوگوں نے حج کے مسائل خوب سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے بڑی باریکیوں کے ساتھ میں حج کے مسائل بیان کیے ہیں. غور فرمائیں، تمام حضرات غور فرمائیں. اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا. نماز ایسے پڑھی جائے، اس طرح سے ادا کی جائے، وضو ایسے کیا جائے، نماز میں نیت اس طرح سے کی جائے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. یہ نہیں سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے سکھایا ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز شروع کی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیر کر نماز ختم ہوتی ہے. عزیزان گرامی، نماز کا طریقہ بتایا ہے، رکوع کا، سجدے کا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنا ہے تو آپ وہ اللہ اکبر کی جگہ پر سبحان رب العظیم کہہ دیں، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا ہے وہاں پر آپ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں یا سبحان رب العظیم کہنا شروع کر دیں، یا آپ یہ تکبیرات ہی نہ پڑھیں، کوئی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، سب قرآن پاک کی آیتیں تو ہیں، اللہ کی حمد و تصدیق، حمد و ثنا تو ہے، اس میں حرجہ کیا ہے. عزیزان گرامی، بہت بڑا حرجہ ہے. سب سے بڑا حرجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے تم اس کے خلاف کر رہے ہو. وہ عبادتیں کیسے قابل قبول ہوں گی جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوں. ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے. روزے کی نیت کرتے ہیں لوگ، کہہ دیتے ہیں کہ میں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. یہ بصوم غد نویت کی جو نیت کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی ہے، یہ تم اپنی مرضی سے کرتے ہو. خود سے دین کو اپنی مرضی کا تابع نہ بناؤ.
جو تمہارا جی چاہے وہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے اس طریقے پر کرو۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اس کا طریقہ سکھایا ہے، لہٰذا اس طریقے سے ہٹ کر اپنی طرف سے طریقہ ایجاد نہ کرو۔ یہ اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ بنایا ہوا نہیں ہے، وہ کوئی کسی کا گڑھا ہوا نہیں ہے، کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنا لیا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے سب سے گواہی لی کہ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا یہ دین تم تک مکمل پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نہ صرف یہ کہ دین پہنچا دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اے نبی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ دھوکہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا ہے، عمرے کا طریقہ سکھایا ہے، نماز روزے کا طریقہ سکھایا ہے، عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، جنازے کا طریقہ سکھایا ہے، قبر میں رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ وراثت کی طریقہ سکھایا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں آپ نے طریقہ سکھایا نہ ہو۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ طریقے بنائیں، رسم و رواج بنائیں، گڑھیں اپنی مرضی سے، غیر مسلموں کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہماری شادی میں، بیاہ میں، جنازے میں، میت کے ٹائم پر، تدفین کے وقت میں وہ غیر مسلموں کے طریقے، غیروں کے طریقے ہمارے ہاں کیوں آویں، جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانیں، صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے ساتھ، اللہ کے رسول نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہم ان سے واقف ہوں، جانیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو بنائیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اور ہماری تمام عبادتوں کو سنت طریقے پر، اور ہماری پوری زندگی کو سنت کے طریقے پر کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔